ٹکڑے اتارے گئے، قرآن پھینکا گیا اور کہا گیا کہ جب تک اس کے اوپر تم چلو گی نہیں، تمہیں عدالت میں نہیں لے کے جایا جائے گا، تمہیں اسی طرح لے کے جایا جائے گا، ٹکڑے نہیں دیے جائیں گے۔ اور جب چلنے سے انکار کیا تو بے ہوش کر دیا۔ اس نے ایک سوال کیا کہ میری سلام پاک کی بے حرمتی سے رکوا دیجیے، ایک مسلمان نہیں کیونکہ پورے پاکستان ایک شہدائی رسول کہ دو کلام پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپیکر سے ہوگا، رسول اللہ اس کے طرف پڑھنے کے اوپر چلنے کو کہتے ہیں، صدقہ کرتے ہوگی۔ ہاتھ بے زور ہے، الہات سے خوگر ہے، امت باعث رسوائی پیغمبر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک عورت کی عزت کی خاطر بنو کنعانہ کے پورے قبیلے کو نکال دیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک قسم میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کر سکے، لیکن آج اس بین کی سسکیاں سن کر مسند نشین اور ارباب اختیار کے امام لرزہ برندان نہیں ہوئے تو پھر غیرت ایمانی دم توڑ چکی ہے۔ اگر غیرت ایمانی زندہ ہوتی تو ہماری مسلمان بہن دشمن کی قید و بند کی سختیاں نہ چیر رہی ہوتی، وہاں فلسطین کی مائیں جھولیاں اٹھا کر یہ صدائیں نہ لگا رہی ہوتی کہ اب کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی بچیاں بجائے جیلوں کے کنارے کھڑے ہو کر سوال نہ کرتی کہ اب غزنوی کے گھوڑے نہیں آئیں گے، وہاں برما کی بچیاں یہ سوال نہ کرتی کہ اب محمد بن قاسم نہیں آئے گا، کیا اب شہاب الدین محمد وحید نہیں آئے گا؟ ہاں میری بہن، اب نہیں آئے گا، کیونکہ اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اہل مغرب کی انسانیت کا معترف بن گیا ہے۔ وہ جو انسانیت کے علمدار حقوق نسواں کے علم اٹھائے ہوئے کہاں ہیں؟ اب ان کے حقوق نسواں کی NGO والوں کیوں نہیں بولتی؟ ان کی زبانیں شل ہو گئی ہیں، نہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے فرشتے ہیں جبکہ دوسروں کے لیے ابلیس ہیں۔ وہاں سے ہو کر اقبال نے آ کر لکھا تھا، ریاضہ فرنگ دلائی دیا فرنگ، ریاضہ شرینی و پرویز یا فرنگ، عالم ہما ویران و چنگیز یا فرنگ، معمار حرم بازبہ تعمیر جہاں خیز، الخواب وراں خواب وراں خواب گراں خیز۔ اور بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہیں خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، اور منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خان گئے، اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر چکا ہے اور یہ تمہارے لیے افسوس کا مقام ہے۔